नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, क्या हो गया अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई अर्ज नहीं। अगर वक्ती तौर पर पैसे कम है तो क्या अर्ज है, कोई मसला नहीं। ये को बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो तो कहना शुरू हो जाता है पैसों में सुकून ही नहीं। पूछ लें आप, अगर थोड़ी देर के लिए किसी बीमारी ने आन भी लिया है तो भाई बात बड़े कमाल की है, महबूब की तरफ से शिफाएं रही हैं। अगर एक कड़वा घूंट आ गया तो फिर क्या हुआ, एक अगर वहां से कड़वा, वो बड़ी मारूफ बात है ना, सुल्तान महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे तो उन्होंने पहला टुकड़ा किन्नो का, उसका पहला हिस्सा जो उसे खोला, उसकी जो काशी होती है उसमें से पहला टुकड़ा अय्याज को दिया तो अय्याज गट गट करके खा गया। दूसरा भी दिया तो खा गया, तीसरा भी दिया, चौथा महमूद ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा खो इतना कड़वा, गुस्सैला, बद जायका। उसने उगल डाला उसको तो बाद में कहने लगा यार तू सारे कड़वे खा गया। तो यश कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी, सारी जिंदगी शिफा रही और अचानक पता चला है कि जरा थोड़ी शुगर हो गई। इतनी मायूसी, जिसने सारी उम्र शिफाएं दी है, अगर कुछ देर के लिए वो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पास राजी रहन प्यारे, राजी रहना चाहिए। उसके करम की तरफ तवज्जो, उसकी अता की तरफ तवज्जो, उसके फजल की तरफ से हट। अपने करीम रब के साथ इंसान का इस तरह का मामला कि वो करम ही करेगा, वो रहम ही करेगा, वो अताएं ही फरमाएगा। और करीम जब गालिब आता है ना तो करम ही करता है। इमाम गजाली कहते हैं नबी पाक की बारगाह में एक सादा बंदा आ गया। हम सादे बंदे कहते हैं, अरब के लोग बद्दू कहते थे। एक बद्दू आ गया, उसने आते ही अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरन हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह ये बताएं क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। अंदाज देखिए ना अपनी रवायती सादगी में, क़यामत में हिसाब किसने लेना है। तो नबी करीम ने फरमाया हिसाब अल्लाह ने लेना है, सादी सी बात। तो उस बंदे ने ना अपनी चादर को समेटा, कंधे पे रखी और चलने लग गया। तो हुजूर फरमाने लगे कोई भाई तूने सवाल पूछा है, कोई तबसरा भी तो करना। एक बंदा सवाल का जवाब लेता है, निकल जाता है। कहने लगा या रसूलल्लाह आपने बता तो दिया है कि हिसाब अल्लाह ने लेना है। तो हुजूर फरमाने लगे फिर। तो कहने लगा या रसूलल्लाह करीम जब गालिब आता है तो करम ही कर दिया कर। गाजी इलम दीन शहीद ने जोगी राजपाल को कत्ल किया था, अदालत जाके दरखास्त दी थी कि सीधा खंजर मारा था। बोलो गाजी चिट्टा अनपढ़ ते ना सी इलम दीन, चिट्टा अनपढ़ ते ना की है वाह गाजी इलम दीन। किसी ने बताया एक बाबा रो रहा है मस्जिद में, तो उसने कहा क्या हुआ। तो बाबा जी कहते हैं बूढ़ा हो गया हूँ, हिंदू राजपाल जोगी ने नबी पाक की गुस्ताखी किया, काश मैं जवान होता तो जालिम की गर्दन काट देता। तो घर गया है, पैसे लिए अम्मा से। अम्मा कहती है तू तो खर्चा करता ही नहीं, ना तेरा सिगरेट ना पानी, क्या हो गया। कहा अम्मा बच्चा ही है। खंजर लिया, उसको खंजर को छुपाया और राजपाल जोगी को कत्ल किया। खुद जाके थाने गिरफ्तारी दे दी, पहले लाहौर की जेल में रखा। एक दरवेश रहता था मियां वाली में मजजूब, सारी जिंदगी बोला नहीं वो। प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ने किताब लिखी है गाजी इलम दीन के हालात में, वो कहते हैं सारी उम्र वो मजजूब बोला नहीं। लाहौर में जब अंग्रेज गवर्नमेंट को खतरा हुआ ना कि मुसलमान दीवारें तोड़ के गाजी को निकाल के ना ले जाए, तो मियां वाली मुंतकिल कर दिया। वो मजजूब सारी उम्र नहीं बोला। गाजी साहब चले ना जब, उसने नारे लगाने शुरू कर दिए और झाड़ू दे के मियां वाली की सड़कें साफ करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा क्या हुआ, कहने लगा मुस्तफा का आशिकारा, रसूलुल्लाह का आशिकारा है, महबूब का आशिकारा है, सड़कें धो रहा है। लोग कहते तू तो बोलते नहीं। कहने लगा तुम्हारे लिए नहीं ना बोलता हूं, बंदा बड़ा कमाल है, उसके लिए बोलना पड़ गया है, मुझे बोलना पड़ गया सड़कें। फिर कहने लगा एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या वो रहेगा या मैं रहूंगा। एक शहर में 2 आशिक कैसे रहेंगे, ये बात कही। उधर गाजी इलम दीन की सवारी मियां वाली पहुंची, उधर वो मजजूब फौत हो गए। गाजी साहब जेल में थे और जालिमों ये कहने वालों कि ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर शख्स ने बनाया है। मोहम्मद अली जिन्ना खुद जेल में गए, मोहम्मद अली जिन्ना खुद जेल में गए। इकबाल के हालात में लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को इकबाल ने मजबूर किया, गए खुद जेल में गए
اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپ کا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی. قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو. تو محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چھڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا. تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی. تے کہندے نے قائد اعظم دا ہاتھ پھڑ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ چنگی صلاح دین آئے ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے اودے تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو تہاڈی لوڑ کا ہی نہ. امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملے. ملا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا تھا تو پیسے بڑے تھے تو یاروں میں لٹانے لگا. اس کا ابا سمجھاتا تھا پتر تو غلط کر رہا ہے، یہ دوست تیری دولت کے ہیں تیرے نہیں. اس نے کہا نہیں ابا میرے ہی ہیں. بڑا سمجھایا پر باز نہ آیا تو ایک دن باپ نے ارادہ کیا کہ یہ شاید تجربے سے سمجھے گا. اس نے ایک دن اس کے ساتھ معاذ اللہ ایک کہانی کی. کہنے لگا پتر میں تو کنگال ہو گیا ہوں، کل کا دیوالیہ نکل گیا، شاہی کوئی نہیں، آج تو میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں اور میں نے دوائی بھی کھانی ہے، جا کہیں سے ایک آنا لا کے دے. میری طرف دیکھیں نہیں، اللہ تو ہم زیادہ موبائل دے وے کدی کدی جیب بھی پایا کرو. آمین تے کہہ دیو. جن نے موبائل بنایا سے انہیں لکھیا تھی کہ ہمیشہ ہاتھ وچ رکھنا ہے. اللہ پاک سمجھن دی توفیق دے وے. میں تے تہاڈے نال گلاں کرنا آیا تھا، تسی موبائل نال کری جاندے ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. توجہ فرمائے. میں نے تو پچھلے چونکہ میری نظر جو ہے نا یہ سارے مجمع پہ رہتی ہے، یہ بھی میری مجبوری ہے، پڑھنے پڑھانے کا آدمی ہونا تو سب پہ دیکھتا ہوں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی بڑی مجبوری ہے ضرور ٹائم دیو. میں کہا پچھلے سال میں آیا تھا موبائل پہ سننا تو کہنے لگا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے، اگوں نہیں انج کرتا. تو آپ بھی سجدہ صاحب کر لیں، مہربانی کریں اور میری طرف توجہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا پتر دیوالیہ ہو گیا ہوں، کوئی شے نہیں، مہربانی کا ایک آنا کسی دوست سے ادھار لے آ. وہ گیا ایک دوست سے کہا یار ایک آنا دے دو، اس نے دے دیا. دوسرے دن پھر ابا نے کہا غریب لوگ باہر کنویں سے پانی لینے جاتے تھے اور امیروں نے گھر میں کنویں کھدوا لیے ہوتے تھے. جو امیر ہوتے تھے ان کے سین میں کنواں ہوتا تھا، عورتیں باہر نہ جائیں. ابا جی نے چارپائی درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی. بیٹا آنا لے کے آیا، ابے نے کنویں پھینک دیا. اگلے دن پھر کہا ایک آنا لاؤ، پھر ایک دوست سے ادھار لایا، اس نے پھر کنویں میں پھینک دیا. اب دوستوں کو نا 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے موک گئے. تو میں چونکہ مسافر ہوں تو میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ایک ٹرک کے پیچھے ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے موک گئے تھے سرجن دوست گئے. یہ بھی ہوتا ہے. اب وہ پیسے ختم ہو گئے، دوستوں کو پتہ چل گیا، کنگال ہو گئے، روز روٹی کون کھلائے. اب وہ دوست جی چرانے لگے، ان سے کہہ دو میں گھر نہیں. اب وہ بیچارہ پتہ تھا کہ اب تو یار میرے بات ہی نہیں سنتے. سویرے اٹھا، ابے نے شام کو آنا مانگنا ہے. سارا دن مزدوری کی، چھالے پڑ گئے، کبھی کام پہ گیا نہیں. اب شام کو لا کے ابا جی کے ہاتھ میں ایک آنا تھمایا تو ابا جی نے پھینکا کنویں میں. تو بیٹا چلایا، کہنے لگا ابا آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں؟ عجیب آدمی ہو، میں روز آنا لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو. اس نے کہا پتر ادھر آ، میں تو کئی دنوں کا پھینک رہا ہوں پر آج مجھے تکلیف ہی ہوئی ہے. کتنے دنوں کا پھینک رہا ہوں؟ اس نے کہا تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے میں ادھار کے. بادشاہ نے 4-5-6 کتے رکھے ہوئے تھے. ایک بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4-5-6 کتے رکھے ہوئے تھے اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا. اس میں کتے ہوتے تھے اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے. کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا،
کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی، 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے، آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں، شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا، اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ، بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے، تو ابو بکر کی بتا، تو اس کی چھوڑ، تو میرے دوست کی، میرے یار کی، میرے خلیل کی بتا۔ تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا، اور اس نے کہا تو خون رسول ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور، تیرا سب گھران۔ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، عقیل کو بھی بلاؤ، دونوں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صاحب سے اٹھایا؟ کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کو کسی نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے کہا۔ حضور وہ شہزادے آئے تھے، انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی؟ بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا۔ کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے۔ میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا، اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے۔ حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا۔ اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں، فرق تو ہے نا، تو وہ خاندان ہے میں خادم ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو، ڈانٹا نہیں، محبت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا، میں تجھے سمجھاؤں۔
پھر حضور نے بات چھیڑی, فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں, فرمایا نہیں سن, مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا, یہ میری تنائیوں کا دوست تھا. فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے, اور اس کی تلوار اٹھتی تھی, کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جا دوں گا. تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے, حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ, میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹھے میں تجھے بتاؤں. کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے, میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا. فرمایا عقیل ادھر آ, میں تجھے بتاؤں, تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے, فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے, ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی. فرمایا میں مکے سے نکلا تھا, ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی, اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی, حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو, میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے. حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں, وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے, ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں, اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک, غار سے بدر تک, بدر سے احد حنین خندق تبوک اور مزار تک, یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں, اسے تو ہی بدلا عطا فرما. میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر, بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ جو ماننے کا انداز ہے نا, یہ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق, بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے. حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام. پہلے مانتے نہیں تھے, مولا علی کی سفارش ڈالی, پھر دونوں لے کے آئے. سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو, ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے. چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کمزوری بڑی ہے, کمزوری بڑی ہے, ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا, تجھے پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. تو اٹھا نا قسم, جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے. میرے دوستو کمال دیکھو, مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے, ساتھ ہی لیٹے مدینے میں. ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا, مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی, نہ نمرود رہا, نہ جاج بن یوسف رہا, نہ یزید رہا. اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر. اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, جو دین کی بنیاد ہے, کسی کو پرواہ نہیں. مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں, وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی. اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے, بڑی تھوڑی. اللہ سب کو معاف کرتا ہے, اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا. اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے, پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے.
ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक आमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते, ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें, फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई, इख्तलाफ कहाँ नहीं, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया है भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार? कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम? रब कहता है नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए। जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ, लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है।